السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یہ آیت کریمہ پہلا پارہ 5ویں رکوع کی ہے اور یہ سورہ ہے سورہ بقرہ۔ اس آیت پاک کے معنی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو صحیح ادا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں اکابر مفسرین کرام اپنی تفاسیر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر فرمائے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ ان تفاسیر میں تفسیر جلالین ہے، تفسیر معالم التنزیل ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر ابن سعود ہے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر کبیر ہے، اور بھی تفاسیر ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد پر ضروری لازم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے مکروہ ہے۔ ان کے لیے فضیلت یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے، اور گھر میں جتنا اندر کے حصے میں پڑھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہر مرد عاقل بالغ مسلمان پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ضروری ہے۔ فقہاء احناف کے نزدیک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق 2 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، یعنی ایسی سنت مؤکدہ ہے جو بالکل واجب سے قریب لگی ہوئی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بالکل واجب ہے، اور جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی عادت ڈالتے ہو تو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کی عادت ڈال لینا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق بہت سارے احادیث ہیں، ان میں سے 1-2 احادیث 3 احادیث سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک ہے اب جو بیان کی جانے والی متفق علیہ، یعنی امام بخاری نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، امام مسلم بھی اس کو بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تنہا نماز پڑھنے والے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث پاک سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ تنہا نماز جو پڑھنے والا ہے اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے،
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو اس کے مقابل 27 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور فرمائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی دنیا میں آفر رکھ دیا کہ ایک دکان والا آفر رکھ دیا کہ یہاں سے 1 کلو تیل لیں گے اس دکان سے تو 27 کلو تیل دیا جائے گا، تو صبح سے شام تک لائن لگی ہوئی رہیں گی۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے تو ہم پورا دن لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمیں ایسی فضیلت عطا کر رہا ہے، ایسا اجر و ثواب کے خزانے عطا کر رہا ہے، ادھر طرف دلچسپی نہیں۔ اور ایک حدیث پاک جس کو مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں نماز عشاء کی جماعت قائم کرنے کا ارادہ کرتا اور میرے نوجوان صحابہ کو حکم دیتا کہ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں حاضر نہ ہو ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا کر راکھ کر دے، ان کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دے۔ تو محترم حضرات غور فرمائیے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی سخت وعید ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت ناراضگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جماعت میں حاضر نہ ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دیتا، لیکن صرف اس لیے نہیں جلا رہا ہوں کیونکہ گھر میں عورتیں اور بچے بھی رہتے ہیں، بچوں اور عورتوں کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے جو جماعت کو چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ گھروں کو جلا دیا جاتا۔ تو آپ غور فرمائیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث پاک جس کو صوفی باصفا ولی با کرامت محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ حصے اول میں حدیث پاک نقل فرمائے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کے دور مبارک میں ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ کفن ہل رہا ہے، لوگ جب دیکھے کفن کھول کر کے تو وہ شخص کے گردن میں سانپ لپٹا ہوا ہے اور اس کو نوچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ سانپ کو مار دیا جائے، تو سانپ کہنے لگا مجھے کیوں مارتے ہو، اس میں میرا کیا قصور ہے، اللہ کے حکم سے میں اس پر مسلط ہوا ہوں اور مجھے یہ حکم ہے کہ قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب دیتا رہوں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا سانپ سے کیا وجہ ہے، تو سانپ نے کہا کہ یہ شخص اذان سن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد نہیں آتا تھا، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا
اور علماء کرام کی باتیں نہیں سنتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، آپ غور فرمائیے، دو احادیث، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تو ائمہ کرام فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے جو عذابات ہیں، اس میں سے ایک عذاب صحابہ کے دور میں ہی بتا دیا گیا، امیر المؤمنین کے دور میں بتا دیا گیا۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہے، ہم کو دنیا میں ہی بعض واقعات بتا دیتے ہیں۔ وہ اس لیے بتا دیتے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں، قبر و آخرت کے عذاب سے محفوظ رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فمن ابصر فلنفسی، جو عبرت کی نظر سے دیکھا وہ فائدہ اٹھایا۔ عبرت کی نظر یہ نظر ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھے، کسی نقصان کو دیکھے تو اس سے بچنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ ومن عمی فعلیہا، جو دیکھ کر بھی اندھا رہے، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے چھوڑ دے، بے عمل کا بے عمل ہی رہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ ہے جماعت کی فضیلت۔ اللہ ہم سب کو، ہر مسلمان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔